حضرات علامہ سے مرتبہ سے رحمۃ مرتبہ سے سلامت فرما کر مرحوم منیر حسین صاحب منیر حیدر صاحب نے حسن بہادر صاحب کی روح کو ایسا سوال اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد والبيت الطيبين الطاهرين المحبوبين المرضوين ولعنة الله على أعدائهم وقتلته وغاسل وننذر بضائعهم ومسائلهم اجمعين من يومنا هذا الى يوم الدين. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حسين مني وانا من الحسين احب الله من احب حسينا وابغض الله من ابغض حسينا. السلام علیکم ایک بابا سے غلط سلوات دیتی ہوں. مرد مومن کے سارے ثواب کو محفوظ بھی ہے. میں نے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرکار ختم مرتبہ سید الاولین سید الآخرین باعث دولہ کلمہ اللہ فخر مولدات سرور کائنات حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی ایک حدیث کو سنہ شمل کے طور پر صدقہ سے کیا اور اس مختصر سے وقت کے لیے جو بغیر کسی اختلاف کے تمام اختلافات کا وجود مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں متفقہ علیہ طور پر مانی جاتی ہے اور تسلیم کی جاتی ہے اور قبول کی جاتی ہے. یہ بھی اس نے اتفاق ہے کہ بعض احادیث کے اوپر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے. اس میں یہ حدیث بھی شامل ہے. شیعہ ہوں یا سنی ہوں سب کا یہ بات قبول کرتا ہے, سب قبول کرتے ہیں, سب یہ بات مانتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین, حسین میرا مجھ سے ہے. دیکھیے بچپن سے مجلس اس حدیث کے ذہن میں ہم لوگ نہ جانے کی وجہ سے سنی, آپ بھی سنتے ہیں. اگر اس حدیث کے پہلے جز کے اوپر سوچ لیا جائے اور غور کر لیا جائے تب بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ عظمت حسین کیا ہے, منزلت امام حسین علیہ السلام کیا ہے, مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی تعلیم نگاہ میں کیا ہے. حسین منی, اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین مجھ سے. اما شرافت کا تقاضا تو مسلمانوں کے لیے یہ تھا کہ اب اس بات کی پرواہ نہیں ہونا چاہیے تھی, یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ حسین کون ہیں, کہاں کے رہنے والے ہیں, کس گھرانے کے ہیں, کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, کس خانوادے کے فرد ہیں, کس باپ کے بیٹے ہیں, کس نانا کے نواسے ہیں, کس ماں کے بیٹے ہیں. یہ ضرورت ہی نہیں تھی, تحقیق کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. فقط یہی کافی تھا کہ ہمارے نبی نے کسی حسین کے لیے فرما دیا کہ حسین مجھ سے. آپ اور فرمائیے, میں عرض کر رہا ہوں عظمت حسین کے لیے مسلمان کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کو اس بات کی پرواہ ہونی بھی چاہیے تھی, اس بات کی جستجو ہونی بھی چاہیے تھا کہ کون ہے حسین. ارے ہوں گے کوئی حسین, لیکن ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نے کہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے. جو بھی ہوگا وہ ہمارے لیے اس لیے قابل احترام ہے کہ ہمارے سرکار نے فرمایا ہے, ہمارے نبی نے فرمایا ہے, اس نے فرمایا ہے کہ وہی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا. روز ہے یہ محمد نبی نے کہہ دیا کہ حسین میرا مجھ سے. اس لیے کہ مسلمانوں کو جو آج مسلمان ہیں, اسلام پر باقی ہیں, اس کی بنیاد سرکار ختم مرتبہ کی زبان ہے. اب زبان کو ہٹا دیجیے, سرکار ختم مرتبہ کی ذات مقدس کو اگر بیچ سے ہٹا دیے, صرف ان کی زبان مبارک کو ہٹا دیے تو اسلام میں بچے رہتے ہیں. اس لیے کہ جو بھی چیزیں اسلام میں ہیں وہ صرف زبان پر اعتبار کا نام ہے, اور وہ زبان اور کوئی نہیں ہے بلکہ ختم مرتبہ
سلیمان کو دیکھا ہے، ایوب کے صبر کو دیکھا ہے، ہمیں سب کچھ پردے میں ہے، دیکھا کچھ نہیں ہے۔ مانا اس لیے ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، یعنی اگر اللہ نبی نہ کہتے تو اللہ کس طرح ہم مانتے، کس طرح تسلیم کرتے، کس طرح قبول کرتے، یہ مرحلہ تھا۔ آنے والا جبرائیل پیغام لے کے آ رہا ہے، نہ جبرائیل نظر آ رہا ہے، نہ پیغام دینے والا نظر آ رہا ہے، لیکن سب نے اس بات کو متفقہ طور پر مانا کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو چیزیں نظر نہیں آ رہی تھیں وہ تو زبان محمد پر مان لی، اور جن کو باقاعدہ اس پر بٹھا کر کبھی ہاتھوں میں بلند کر کے باقاعدہ دکھایا ہے، اس کے سلسلے میں مسلمانوں نے کون سا بہت رکھا اور کون سا انعام تھا اس گھرانے سے کہ جن کو دکھایا جا رہا ہے اس کو ماننے سے انکار ہے۔ وہ حسین بن علی ہمارے لیے یہی کافی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی ترجمانی ڈاکٹر محمد اقبال شاعر مشرق نے بڑے پیارے انداز میں کی ہے۔ میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ دھیرے دھیرے اور جمع ہو جائیں۔ تو شاعر مشرق علامہ اقبال ایک جگہ ایک شعر کہتے ہیں سرکار حبیب محمد کی عظمتوں کے اوپر اور ان کی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ یعنی علامہ اقبال نے صرف اپنے ایمان کی کا اظہار نہیں کیا بلکہ جملہ مسلمانوں کے ایمان کی ترجمانی اس شعر کی شکل میں پیش کی کہ اگر تم نے ہمارے محمد سے محبت کر دی، اگر تم نے ہمارے محمد کو چاہ دیا، اگر ہم نے تم نے ہمارے نبی کو مان لیا، اگر تم نے ہمارے نبی کو فالو کیا اور تمہارے دل میں ان کی محبت ہوئی، تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ تم قوم ہو، کہاں کے ہو، کن گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، کس علاقے کے رہنے والے ہو، عرب ہو کہ عجم ہو، عرب ہو کہ حبش ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ تم جو بھی ہو بھائی، ہم مسلمان یقین جانو تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، ہم جتنے مسلمان ہیں سب تمہارے لیے ہو جائیں گے، تمہارے ہو جائیں گے اگر تم نے ہمارے محمد سے وفا کر دی۔ اور اس کے بعد وہ مزید تسلی کی خاطر اور حوصلہ افزائی کے لیے کہتے ہیں کہ صرف ہماری بات نہیں ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، اگر تم نے میرے محمد کو مان لیا اور چاہ لیا، تم نے نسبت پیدا ہو گئی تو یہ کائنات کا ذرہ ذرہ بھی تمہارا ہے اور لوہو قلم بھی تمہارے ہیں۔ یعنی مسلمان کے ایمان کا اظہار کی ترجمانی سرکار علامہ اقبال نے کی کہ کل ملا کر اگر تم نے ہمارے محمد کو چاہ لیا تو یہاں سے لے کر وہاں تک سب کچھ تمہارا ہے۔ تو فقط اگر محبت کی بنیاد پر ایک نسبت ہو جائے تو اتنا جذبہ ہے کہ جس کے لیے خود رسول فرمائے منی، میں کیا کر رہا ہوں جس کے لیے خود نبی فرمائے کہ یہ مجھ سے ہے۔ ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی محمد سے ہو گیا، متصل ہو گیا، چاہ لیا، تو ہم بھی اس کے ہو گئے اور کائنات کا ذرہ ذرہ بھی ہو گیا اور لوح قلم بھی اس کے ہو گئے، جس کے لیے خود محمد فرما رہے ہیں کہ حسین بن علی حسین میرا مجھ سے ہے۔ اب ہمارے لیے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کوئی اختلاف تو بڑھنا ہی نہیں چاہیے، کوئی نظر کی کیفیت تو آنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ حسین نہیں، وہ حسین کوئی ایسا ہے کہ جس کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ مجھ سے ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ حسین کون ہے، لیکن ہم اس کی ڈیوٹی پہ بھی جائیں گے، اس کی ڈیوٹی کو غصہ بھی دیں گے، اس کو ڈھونڈیں گے بھی، اس کو سلام بھی کریں گے، اس کا احترام بھی کریں گے، اس کے اپنے دل میں اس کی محبت بھی ہوگی، اس لیے کہ ہمارے نبی نے کسی حسین کے لیے فرما دیا کہ یہ مجھ سے ہے۔ اما جب نبی سے نسبت ہو جاتی ہے تو انسان قابل احترام ہو جاتا ہے، خود نبی جس سے نسبت بیان کرے، قیاس کر رہا ہوں مدینہ کے گرامی حسین بن علی، حسین میرا ہے۔ اب دوسرا جملہ جس کا دوسرا جو ہے اور وہ 28 رجب کے پیش نظر میں آپ کے سامنے میں نے کہا کہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس حدیث کے ذہن میں کہ وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ ہمیں جو قرآن لانے والا ہے، جو ایک 23 برس کے مختصر سے وقفے میں کیا قریب ہے، یعنی کیا دماغ ہے، کیا ذہن ہے سرکار حبیب مرتبت کا۔ آپ 1400 سال بعد اگر انالائز کیجیے کہ ایک پورے سماج کو جو دوسرے 360 خداؤں کے سامنے جھک رہے ہوں اور وہ بھی پورے مجسم خداؤں کے سامنے موجود ہوں، میں صورتوں کے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں سائیکولوجیکلی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، سرکار حبیب مرتبت کا کمال، نبی کریم کا کمال یہ ہے کہ 360 کے معاشرے میں آلریڈی خدا موجود ہوں اور میں صورتوں کے ہوں، میں مورتیوں کے ہوں، جانتے ہیں کہ کس وقت کون سی ضرورت پڑ جائے تو کس خدا کے پاس جانا ہے،
360 خدا جو گھٹیوں میں رچے بسے ہوں، گھٹیوں میں بے بس ہوں، ایک 23 برس کے مختصر سے وقت میں ان 360 کو نکال کر ایک نہ نظر آنے والا خدا اس کو بٹھا لینا، یہ ہے کمال محمد۔ یہ بڑا آسان ہے نبی کریم کی زندگی کو بیان کرنا، لیکن کبھی سوچیے اور غور کیجیے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک معاشرے میں جہاں 360 ہوں ان کو نکالنا، انہیں کے ہاتھوں سے ان کو توڑوانا، ہر قبیلے کے الگ الگ علاقوں میں جو لوگ ہوتے تھے جب وہ مسلمان ہونا چاہتے وہ ہو کے جاتے تھے تو پہلا کام کرتے تھے وہ مردوں کو توڑتے، جو گھٹیوں میں جو ان کو نکال کے فقط 23 برس میں، اور 23 برس میں 13 برس خاموش تبلیغ، یعنی خاموش تبلیغ کا مطلب ہے 3 برس کی خاموش تبلیغ ہے، اور 10 برس کی جو مکی کی زندگی ہے وہ انتہائی مسائل کی، انتہائی مصیبتوں کی ہے، انتہائی مشکلوں کی ہے۔ اس لیے حبش کی طرف جو ہجرت ہو رہی ہے وہ اس بات کی بہترین نظیر اور دلیل ہے کہ کس مصیبت کے ساتھ اسلام دھیرے دھیرے گھر پر پڑھتا تبدیل کی جا رہی ہے۔ اس میں بھی خوف نظر آتا ہے، اس میں ڈر نظر آتا ہے، اس میں بھی لڑائی کا پیشہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، جس پر مدائن پہنچے ہیں سرکار مرتبہ مدائن کے دوسرے علاقوں میں، تو وہاں کی حالت بنا دی یہ کریں گی۔ بقیہ جو 10 برس ملے مدینے کے، ان 10 برسوں میں 360 کو نکال کر یہ خدا کو منوانا نہیں، دیکھیے نہ یہ سمجھ میں آئے گا بولنے سے، نہ یہ بات سمجھ میں آئے گی سننے سے۔ بھیا ایک رسم اگر آپ کے گھر کی شادی بہرات مانڈی سے لے کر رخصتی تک اور اس کے بعد میں چوتھی تک کوئی ایک رسم اگر غیر شرعی اور آپ کے بچے کی شادی ہو رہی ہو، آپ اس غیر شرعی رسم کو نہ ہونے دیجیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ آپ کیا ہیں اور سرکار اپنی مرتبہ کیا ہے۔ یہ غیر رسمی غیر شرعی رسم اگر رج بج جاتی ہے سماج میں تو آپ گھر میں زور دے کر اس رسم کو بند کروا دیں تو آپ کا کھانا بند ہو جائے گا۔ عورتیں کہیں بتائیے آپ کے باپ کی ذمہ داری سنبھالیے، آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی ایک غیر شرعی رسم اگر رج بج جاتی ہے تو وہ سماج سے نکالی نہیں جاتی ہے، نہ کہ 360 رچے بسے ہوں ان کو نکال کر وہ جو نظر نہیں آ رہا ہے اس کو منوانا، یہ ہے کمال محمد۔ کمال ہے آدم کو مانو، کوئی ایک گروپ بتائیے مسلمانوں کے پاس جناب آدم باتیں بنانے کو 500 بنا لیں گے ہم لوگ، ایک گروپ بتا دیجیے، کوئی ایک دلیل بتا دیجیے۔ تعلیم بھی شروع ہوئی تھی، ابن خلدون بھی نظر نہیں آ رہے، تبری بھی نظر نہیں آ رہے، دوسرے رائٹر بھی نظر نہیں آ رہے۔ آدم تھے تو آدم تھے کیسے تھے؟ حابیل اور قابیل کا جو جھگڑا ہوا ہے کہ کب ہوا ہے؟ طوفان نوح کب آیا ہے؟ آج بھی اختلاف چل رہا ہے، ہر مذہب اپنے حساب سے طوفان نوح مان رہا ہے۔ جناب موسیٰ کا دور، جناب ابراہیم کا دور، یوسف کب گزرے، یونس کب گزرے، یحییٰ کب گزرے، زکریا کب گزرے، یہ سب پردے میں ہے، نہ اس کی کوئی ویڈیو ہے، نہ اس کی کوئی تصویر ہے، نہ اس کا کوئی واٹس ایپ پہ فوٹو پڑے ہوئے ہیں کہ یہ آدم نظر آ رہے ہیں، جو چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیکھو یہ حابیل کا جنازہ پڑا ہوا ہے، یہ ہاتھ میں پتھر جو لیے کھڑا ہے یہ حابیل ہے، کوئی پروف نہیں ہے۔ لیکن ماننے کو اگر آ جائے تو کوئی پروف نہیں ہے، لیکن آدم کو بھی مانا جا رہا ہے، نوح کو بھی مانا جا رہا ہے، ابراہیم کو بھی مانا جا رہا ہے، عیسیٰ اور موسیٰ کو بھی مانا جا رہا ہے، صرف مانا اس لیے جا رہا ہے کہ محمد نے منوا دیا۔ سرکار اپنی مرتبہ کا اتنا ایسا کمال ہے، تو اب سرکار اپنی مرتبہ جس نے انون پرسنالٹیز کو منوا دیا، نہ نظر آنے والے خدا کو منوا دیا، لیکن اس کے اوپر بھی بحث ہو سکتی ہے، باقاعدہ ایک مستقل موضوع ہے کہ نہ لکھنے والے خدا کو منوا دینا، اس کے سامنے سروں کو جھکوا دینا جو نظر نہیں آ رہا ہے۔ یاد رکھیے انسان کی سائیکولوجی جب تک کہ تصور میں کوئی چیز سماتی نہیں وہ عمل آسانی سے کر نہیں پاتا ہے، اس کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اما ایک مسلمانوں کے درمیان اللہ ہے جو تصور میں آ نہیں پا رہا ہے، بس اللہ ہے، اس کے باوجود محمد نے اس اللہ کے سامنے جھکوا دیا جو تصور میں بھی نہیں آ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہوں، اس اللہ کو منوا دیا جو تصور میں نہیں سما۔ بھائی تصور میں کیسے سما؟ آنکھیں کیسی ہیں، ہاتھ کیسے ہیں، چہرہ کیسا ہے، کب جسمانیات سے پاک ہے، کہاں رہتا ہے، کب ہر جگہ ہے، یعنی کوئی ایک کلو بھی نہیں دے رہے، ایک کلو بھی نہیں دے رہے، یہ بھی نہیں بتا رہے کہ کیسے کچھ تو تصور میں آئے، اور بدل اللہ کہیں تو کچھ تو تصور میں آئے، کچھ تصور میں نہیں آ رہا۔
لیکن اس کے باوجود بیت اللہ شریف کو اس لیے مسلمان مان رہا ہے کہ محمد نے کہا ہے، نبی کریم نے کہا ہے۔ تو ایک وہ ذہین باشعور اور پاک نبی جو سید الاولین بھی تھا، سید الآخرین بھی تھا، باعث رونق کلمہ خلق الاخلاق بھی تھا، جو واقع کائنات انسانیت کا ایک بریک، خود جو کائنات انسانیت کا ایک بہترین بریک، جسے مولانا احمد کہتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے علم عطا کیا سرکار خاتمی مرتبہ، اگر 1000 بات دیا تو میں نے اس سے 1000 بات کیا، ہر بات سے 1000 بات نکالا۔ تو ایک ذہین اور سمجھدار آدمی تو مسلمان مانے گا، انسان اگر اس کو نبی نہ بھی مانے، اس کو پیغمبر نہ مانے، تب بھی ہوشیار اور سمجھدار آدمی تو مانے گا نبی کریم۔ اتنی بڑی غلطی، لیکن موضوع میں آپ کو اتنی بڑی غلطی کوئی سمجھدار انسان نہیں کر سکتا ہے کہ اپنے نواسے کی محبت میں آ کے کہے کہ حسین میرا مرشد ہے۔ یہ تو بات صحیح ہے، کامن سی بات ہے، لیکن وہ انا من الحسین اور میں حسین سے ہوں، یہ بھیا بیوقوف کہہ سکتا ہے، کوئی سمجھدار نہیں کہہ سکتا ہے، یا وہی کہہ سکتا ہے تو وہی کے بغیر کلام نہیں کرتا ہے۔ بظاہر بچپنا ہے، لیکن وہ انا من الحسین کے ذریعے اپنی پوری محنتوں کو سموئے ہوئے ذات میں دیکھ رہا ہے۔ ایک روز ہے یہ محمد دیکھیں گے، اس کو اس کی دلیل مانیں گے، اس کی نظیر پوچھیں گے کہ اتنا بڑا آپ سے کیا محبت میں کہہ دیا کہ میں حسین سے ہوں۔ پہلے بتائیے کہ نانا نواسے سے ہوتا ہے، لیکن نانا نواسے سے کب ہوتا ہے؟ یہ جب کربلا کا سفر شروع ہوا ہے اور عصر عاشور گزر گئے اور ان کے نیزہ پہ سر بلند ہو گیا ہے، اور اس کے بعد گھبرا کے ظالم نے مجبوراً اپنے دربار میں آزان دلوا دی ہے، اب حالت مجبوری قیدیوں کو آزاد کر دیا ہے، تب سمجھ میں آیا اس وقت سے لے کر آج تک کہ وانا من الحسین محمد نے کیوں فرمایا تھا، وانا من الحسین میں حسین سے ہوں۔ دیکھیے امام رسول اللہ کا کمال میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک چھوٹی سی زندگی میں ذہنوں کو بدل دیا، دلوں کو، اور ایک اللہ کے سامنے جھکوا دیا، ایک مجمع جمع ہو گئے۔ وہ غدیر میں مولا مانے یا نہ مانے، لیکن 1.25 لاکھ مسلمان تھے، لا الہ الا اللہ کہنے والے 1.25 لاکھ جمع کر لیے تھے۔ جو جس آدمی کے پاس لا الہ الا اللہ کہتے وقت صرف ایک علی، لیکن غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ مسلمانوں کو اس نے جمع کر لیا۔ یہ نبی کریم کا کمال ہے کہ نہ دکھنے والے لوگوں کو منوا لیا، اور جو چاہا یہی نہیں بلکہ آپ کے عمل کی بشارت کے لیے آنے والے کل کو چوز کیا۔ دیکھیے ساجد بھائی، آپ اور کی جگہ میں اس عرض کر رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ کا کمال ہے کہ منوایا ان کو جو نظر نہیں آ رہا، جب تک کہ زندہ رہو اسی نہ نظر آنے کے والے کے سامنے جھکتے رہو، اور اس کا سنا تمہیں کب ملے گا؟ جب مر جاؤ۔ تو نہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ مر جانے کے بعد سنا سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جی گرامی، کب یہ نماز کا ریٹرن کب ملے گا، روزے کا جزا کب ملے گی، یہ جو ماں باپ کی اطاعت کر رہے ہیں اس کا فائدہ کب پہنچے گا، یہ جو صلہ رحمی کر رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا ایک امت کا، یہ ابھی نہیں ملے گا۔ سب دکھا جا رہا ہے، بیٹھے لکھ رہے ہیں، ایک اس کاندھے پہ بیٹھا ہے، اس کاندھے پر، پھر کیا ہوگا؟ پھر جب مر جاؤ پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک وقت تک تم قبروں میں رہو، پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک سور پھونکا جائے، پھر کیا ہوگا؟ تمہارے بدنوں کو نکالا جائے، پھر کیا ہوگا؟ ایک منزل تک پہنچایا جائے، پھر کیا ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی دکھائی جائے گی، ذرہ برابر بدی دکھائی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوں تو جنت میں جاؤ گے، اور بدیاں زیادہ ہوں تو جہنم میں جاؤ گے۔ ابھی یہ جو محنت کر رہے ہیں، یہ جو ماہ سیام آ رہا ہے، گرمی میں ہم روزے رکھیں گے، اس کے کچھ ریٹرن ملے گا، کہاں اسی وقت ملے گا، وہ کب کا اس ٹائم کسی کو نہیں ہے۔ ایک دور میں یہ کب آئے گی، یہ کب ریٹرن ڈیٹ جب کب ہوگا، سلے کا دن کون سا ہوگا، کب وہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ دیکھیے اس کے اوپر بھی قرآن میں اگر آپ دیکھیے تو قرآن میں متعدد جگہ اس کے سلسلے میں ایک یونیورسٹی تھی لوگوں کے درمیان، قیامت کب آئے
لیکن توجہ دیے گا تاکہ میں اس 28 رجب کے پیش نظر درس کرنا چاہ رہا ہوں وقت عرض کر دوں کہ وانا من الحسین کیوں کہا، میں حسین سے ہوں. تبلیغ شروع کی، کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ فلاح پاؤ. لوگ ڈوب در ڈوب مسلمان ہونے لگے. کہ یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، اب آپ کے بعد کوئی آئے گا کہ آپ کوئی میسنجر نہیں آئے گا، آپ کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، آپ کوئی حامی نہیں آئے گا، آپ کوئی رہبر نہیں آئے گا، اب دین مکمل ہو رہا ہے. اب میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، میں آخری ہوں، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا. تو میں 1,24,000واں ہوں. مجھ سے پہلے کم 1,24,000 گزر چکے ہیں جو تمہاری ہدایت کے واسطے آئے تھے اس رب کی طرف سے، تمہیں بتانے آئے تھے، تمہیں سمجھانے آئے تھے، تمہیں صراط پہ چلانے کے لیے آئے. میں آخری ہوں، میں دین کامل کرنے آیا ہوں. آدم نے دین مکمل نہیں کیا، نوح نے دین مکمل نہیں کیا، ابراہیم نے دین مکمل نہیں کیا، موسیٰ و عیسیٰ نے دین مکمل نہیں کیا. نبی آتے رہے، میں کام کرتے رہے، دین کامل نہیں کیا. دین کامل میں کرنے آیا ہوں اور وہ سند دینے آیا ہوں تاکہ اللہ کے دین سے راضی ہو جائے. پھر ایک بھائی کو اپنے بلند کیا ہاتھوں پر، کہا جو الناس من کنت مولاہ فہذا علی المولا. جیسے یہ کہا فوراً آیت نزول ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن دین کامل ہو گئے، اب کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن توجہ دیے گئے میں کر رہا ہوں، آج کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے. اب کسی ہاتھی کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے. آج کے دن دین کامل ہو گئے، نعمتیں تمام ہو گئی. آج کے دن اس دین سے اللہ راضی ہو گیا، دین کامل ہو گیا. جیسے دین کامل ہوا رسول اللہ کو بلا لیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. آپ تم سب کو پورے کر چکے ہو، آپ واپس چلے آؤ. نبی کریم 11 ہجری کو دنیا سے چلے گئے 28 شعبان. جیسے ہی نبی کریم گئے اس کے دوسرے دن بلکہ اسی دن جنازہ پڑا ہوا تھا. آپ کو باطل کی تمیز بھول گئے، صحیح اور غلط کا اندازہ لگانا بھول گئے، حق کیا ہے باطل کیا ہے بھول گئے. لوگ صحیفہ بنی سادہ میں چلے گئے اور وہاں اپنے طور پر کسی کو منتخب کر لیا جس میں خطیب میں مبارکباد دے چکے تھے. اور اس کے بعد میں یہ وہاں سے چلے اسی رسول کی بیٹی کے دروازے پر کھڑے ہو کے شور مچانے لگے اور کہنے لگے کہ اگر ابو الحسن کو نہیں نکالو گے تو ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. لکڑیاں جمع کی جانے لگی، آگ لگائی گئی، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. کہاں گیا جی؟ کدھر چلا گیا جی؟ اب کون ہوگا جو اس انسانوں کو بتائے گا؟ یہ بھی شیطان کے چکر میں پھنس گئے. ابھی تک اتنی محنتوں کے ساتھ جن کو انسان بنایا تھا تو پھر حیوان ہو گئے. پھر وہی جناب زیادہ کی ڈیوٹی پر آگ لگا رہے ہیں، جلتا ہوا دروازہ گرا رہے ہیں، علی کے گلے میں رسم مان رہے ہیں. یہ رسول اللہ جہاں کا سلام کے کرتے تو اس کو فراموش کر گئے. اب نبی کوئی آئے گا نہیں، پیغمبر کوئی آئے گا نہیں، پھر تو ویسی ہو گئے. تو دین کا کیا ہوگا؟ دیکھیے میں عجیب سی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں. دین کا کیا ہوگا؟ وہ محنتوں کا کیا ہوگا؟ وہ جو بنوایا گیا تھا اس کا کیا ہوگا؟ جو رسول اللہ کے ویری نیکسٹ ان کے وفات کے فوراً ہی بعد جو اس طرح کے قدم اٹھانے لگے کہ حق و باطل کی تمیز بھول گئے، صحیح و غلط کیا ہے اس کو بھول گئے. یہی نہیں بلکہ 12 سال اور بھول گئے، بلکہ 12 کیا 24 سال بعد. یہ وزیر کا زمانہ ہے، 35 ہجری کی بات ہے. نشے کی حالت میں امیر پڑا ہوا ہے مدہوش. اذان صبح ہونے لگی تو ماں نے یا بیوی نے جگایا، اٹھو نماز بھی پڑھنے جاؤ گے؟ کہا مجھے نشہ بہت ہے. کہا نماز بھی پڑھنے جاؤ گے تو تمہاری عمارت چھن جائے گی. اس زمانے کا اصول تھا کہ جو حاکم ہوتا تھا وہی پیش امام ہوتا تھا، وہی امامت کرتا تھا. تمہاری اگر امامت نہیں کی تو عمارت چلی جائے گی. کہا چلاؤ کپڑے لاؤ. کسی طرح کپڑے پہنے، جوتا وہ مسجد میں پہنچا، مصلی عبادت سے کھڑا ہوا. نماز پڑھتا ہوں فجر کی 4 رکعت، یہ میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. نماز پڑھتا ہوں صبح کی 4 رکعت، اور اس نے 4 رکعت پڑھا دی. جب نماز کے بعد غسل ہوئی آپس میں، پلٹ کہنے لگا کہ کیا کچھ کم لگ رہی ہے تو اور پڑھا دوں. یہ کب کی بات ہے؟ رسول اللہ جو آخری نبی ہیں ان کے جانے کے صرف 24 سال بعد. کب کی بات ہے؟ رسول اللہ کے صرف 24 سال بعد. دوسرے دن نشہ بہت زیادہ سوار تھا، کئی بار اٹھایا گیا لیکن طرح سے گر گیا. ماں چالاک تھی، ماں ہوشیار تھی. اس نے طویل و طاقت حبشی کنیز کو بلایا، اس کے قد کے برابر تھی. اس کو مردانہ
رئیس کی امامت ہے، مسلمان اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مسلمان اقتداء میں نماز کبھی نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ مار اللہ کی طرف سے ہے علی کو چھوڑنے کی، علی کو چھوڑنے کی یہ مار ہے، اقتدار نازل ہوا ہے کہ عورت کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نشے کی حالت میں نماز پڑھائی جا رہی ہے، عورت کی امامت میں اس کی اقتداء میں نماز پڑھی جا رہی ہے، خاموش تماشا ہے، کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے۔ وہ ابو ذر غفاری کو پکڑا گیا، وہ ابو ذر غفاری کو شام بھیجا گیا، ماں مار پیٹ شروع ہو گئی، ماں اذیتیں دی گئی، ماں سے بلایا گیا، اس بوڑھے صحابی کو ان کی پیٹھ کے اوپر باندھ دیا گیا، دونوں ہاتھوں دونوں پیروں کو ان کے پیٹ سے باندھ دیا گیا، اون کو شام سے دمشق سے مدینے تک دوڑاتے ہوئے لایا گیا۔ جس وقت جناب ابو ذر غفاری کو اتارا گیا تو پورا سینہ چلتی تھا، بدن میں جگہ جگہ زخم پڑ چکے تھے، خون ٹپک رہا تھا، کوئی نہیں تھا کہ قرآن حال و حق کے لیے کھڑا ہو سکے۔ پھر جب ربضے کے جنگل میں بھیجا گیا تو اسی ابو ذر غفاری کے لیے کرفیو لگا دیا گیا پورے مدینے کا، خبردار کوئی گھر سے باہر نہ نکلے۔ پہلا کرفیو توڑ کر مولانا تقیہ امام حسن اور آقا حسین کو لے کے نکلے اور ابو ذر غفاری کو رخصت کیا۔ اس وقت بھی امام حسن علیہ السلام کا خطبہ تاریخ میں محفوظ کیا ہے، صحابی رسول کو خطبہ دیا ہے تسلی کے لیے کہ چچا مت گھبرائیے گا، آپ کے راستے میں پریشانیاں آتی ہیں لیکن اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور ربضے کے جنگل میں چلے۔ بیچارہ ایک بوڑھا صحابی ربضے کے جنگل میں بھوکا پیاسا مر گئے، تنہا ایک معصوم سی بچی تھی جو سہارا تھی، سب خاموش تماشا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روزے بھی ہو رہے ہیں، حج بھی ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود ادھر مارے جا رہے ہیں، مالک بن نبیرہ کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کہ اس کی بڑی حسین بیوی تھی، اسی شب میں اس بیوی سے نکاح کیا گیا۔ سب تماشا، نہ کوئی صحیح شریعت دیکھ رہا ہے، نہ کوئی دین دیکھ رہا ہے۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اپنی بات کہہ چکا، آپ محسوس کر پائیں یا نہ کر پائیں کہ فوراً رسول اللہ کے فوراً بعد حالات ایسے ہو گئے تھے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دین کہاں ہے، شریعت کہاں ہے، ایمان کہاں ہے، اسلام کہاں ہے۔ ہم نشے کی حالت میں صبح کی 2 کی جگہ 4 سے 24 سال بعد پڑھائی جا رہی تھی۔ اب آنا میرا حسین سمجھنے کے لیے میں ایک جملہ کہوں گا، جس رسول کے بعد سے 24 سال بعد صبح کی 2 کی جگہ 4 پڑھائی جا رہی تھی، اس رسول کے وصال کے 1439 سال بعد 29 سال بعد آج صبح کی 2 کی 2 ہو رہی ہے۔ یہ صبح کی 2 کی 2 ہونا پانا من الحسین ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام بیچ میں ہے، ہمیں ان کی عظمتوں کو سمجھیں۔ وہ وکیلے کی بات نہیں ہے، آقا کی عداوت رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حسین اس ذات مقدس کا نام یہ ہے کہ نانا کا کمال یہ تھا کہ انون پرسنالٹیز کو انہوں نے منوا دیا، اور نوازے کا کمال یہ تھا کہ ان منوائی ہوئی چیزوں کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بقا کر دی، ہمیشہ کے لیے باقی ہو گیا۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں میں نے کوئی حدیث پڑھ رہا ہوں، کوئی روایت پڑھ رہا ہوں، اصل ہے غور کیے۔ پہلی بات یہ کہ آپ تارک صلاۃ کوئی بے نمازی کبھی اس میں نماز کا رخ نہیں کیا، آپ اس کے سامنے مائک لے کے جائیں انٹرویو کے لیے، بھیا اس نماز کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ کبھی نماز نہیں پڑھی، نماز کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ سر جھکا لے گا۔ ہم بھائی ہیں، خود خدا عبادت ہے اللہ کی، میں تو بد نصیب ہوں کہ مجھے توفیق نہیں ہوئی، کیا میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ میری قسمت میں نماز ہے؟ بڑی اچھی چیز ہے۔ شرابی شراب کے نشے میں جھوم رہا ہے، آپ اس کے پاس پہنچیے، آپ اسے پوچھیے کہ اس شراب کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ پلٹ کے جواب دے گا ہمیں بڑی بری چیز ہے، کیا کروں، بڑی بری لت لگ گئی ہے، کئی بار چاہتا ہوں چھوٹ جائے لیکن چھوٹ نہیں گئی، بڑی بری چیز ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا میں جو اس جملوں کو کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے کیا ہے؟ وانا من الحسین، کبھی توجہ دیے گئے امام حسین کے اندر 61 ہجری کے بعد تارک الصلاۃ کبھی نماز کو برا نہیں کہہ پایا، اور شرابی کبھی شراب کو اچھا نہیں کہہ پایا۔ جس کی محنت 1,24,000 کروڑ مل کے کی تھی، اور جو ایک دم اس کے دم نکل چکا تھا رسول اللہ کے فوراً بعد، اس کو اس طرح بقا دے دی، اس کو اس طرح زندگی دے دی، اس کو اس طرح حیات دے دی کہ اب تارک الصلاۃ نماز کو برا نہیں کہہ سکتا، شرابی شراب کو اچھا نہیں کہہ سکتا۔ وَعَلَى مِنَ الْحُسَيْنِ یہ امام حسین علیہ السلام کا کمال ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ بیچ میں آ کر انہوں نے مجبور کر دیا۔ دیکھیے اس وقت کے حالات آپ سمجھ
اسلام ہے کیا؟ اس لیے کہ ایک نیا دین آیا ہے اور سنا ہے اس میں پورے مکے پر بھی قابل ہے، مدینے پر بھی اور طائف پر بھی اور مختلف علاقوں پر بھی، اور بہت تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. ایک کیوریسٹی جو ہوتی ہے معلوم کرو یہ ہے کون سا مذہب، یہ کیسا مذہب ہے، اس میں کیا اعمال ہوتے ہیں، یہ کیسا دین ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جب انسان چلتا ہے تو مذہب کے نام پر کسی غریب کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے، کسی بوسیدہ مکانات کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی ہے. وہ جب بھی دیکھتا ہے تو اس مذہب کے امیروں کو دیکھتا ہے. دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں توجہ دیے گا، یہ انسان کی سائیکولوجی ہے. تو انسان جب معلوم کرنے آ رہا تھا کہ اسلام کیا ہے تو بنی ہاشم کے محلے میں نہیں آ پا رہا. بنی ہاشم کے محلوں کی نہ وہ عبادتیں سن پا رہا، نہ یہاں کی نیکیاں سن پا رہا، نہ یہاں کا خصوص دیکھ پا رہا، نہ یہاں پر کی وہ عبادتیں اور قرآن کی تلاوتیں نہ سن پا رہا. وہ تو جب اسلام کے نام پر چلتا تھا تو دمشق کے دربار میں پہنچتا تھا. جب دمشق کے دربار میں یزید جیسے ظالم کو، معاویہ جیسے ظالم کو بیٹھا ہوا دیکھتا تھا تو اس کے ہر حرکت اور اس کے ہر عمل کو یہ سمجھتا تھا کہ یہی اسلام کا عمل ہے، یہی مسلمان. کوئی نہ علی کو دیکھنے کے لیے آ رہا تھا بلکہ مولانا بدخیان تک تو بہرحال لوگ آئے، لیکن امام حسن کے پاس حالات ایسے بدل گئے کہ اب کوئی امام حسن کے پاس نہیں آ رہا، اب کوئی آقا حسین کے پاس نہیں آ رہا، اب کوئی آل رسول کے پاس نہیں آ رہا. جو بھی آ رہا ہے وہ دمشق کے دربار میں جا رہا ہے. اب وہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ وہ بندر سے کھیل رہا ہے، وہ کتوں سے کھیل رہا ہے، وہ شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے. اب تو وہ پلٹ کے جا رہا تھا تو یہ اپنے بادشاہ کو، اپنے امیر کو بتا رہا تھا کہ اسلام شراب پینے کا نام ہے، اسلام بندروں سے کھیلنے کا نام ہے، اسلام جوئے میں مصروف رہنے کا نام ہے. اس لیے کہ اس کو آنے والے کو بنی ہاشم کی تکبیریں یاد نظر نہیں آئی، نہ تکبیریں سنائی تھی، نہ قرآن کی تلاوت سنائی تھی، نہ ان کے اعمال نظر آئے. وہ تو آئے جہاں پر آئے اور ان لوگوں کو دیکھا، ان کے سے اسلام کو سمجھا اور وہی اسلام کو لیے ہوئے اپنے علاقوں میں چلے گئے. 28 رجب میں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ آج کا دن نہیں ہے، یہ اسلام کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس لیے کہ حسین بخوبی واقف تھے کہ آنے والا اسلام جو دے رہا ہے وہاں بنی ہاشم سے نہیں لے رہا، وہ وہاں جا کے اسلام دے رہا. تو میں گھر سے نکل کے ایک منزل تک پہنچا دوں اپنے آپ کو، تاکہ جب مد مقابل کو اسلام ہو تو دنیا سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ محمد والا اسلام کون سا ہے، دمشقی اسلام کون سا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کا جو سفر ہے، یہ جو امام حسین علیہ السلام سے نکلے ہیں، یہ جو آپ نے ہجرت کی ہے، آپ نے کہا کہ اصلاح معاشرہ کے لیے میں نکل رہا ہوں، میں لڑائی کے لیے نہیں، کوئی فتنہ و فساد کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، نکل رہا ہوں. میں تو منہاج علی، میں اپنے بابا منہاج علی اپنے بابا کے بتائے ہوئے راستے کو سمجھانے کے لیے نکل رہا ہوں. بلکہ ایک جملہ آج کروں وہ کہ اس وقت نہ میرے پاس وقت ہے، نہ میں نے سوچا تھا، بس کے پاس ذہن میں آ گئی ہے، اگر کوئی توجہ ہو سکے. بھائی دیکھیے سہیل بھائی آپ بھی بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ، آپ کے سامان میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی بنا کہ ہم کہتے ہوئے امام حسین کی قربانی کی کسی بھی چیز کی طرف منسوخ کرتے ہیں، کسی بھی چیز کی طرف، یہ ہمارا اختیار ہے. اس کو بچا لیا، امام حسین نے قربانی دے کے اس کو بچا لیا، 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 یہ ہمارا اختیار ہے. لیکن اگر کربلا کو ملا کر ایک جملے میں عرض کیا جائے تو فقط اتنا کہ ولایت علی کے تحفظ کے لیے اور بقائے ولایت علی کے لیے امام حسین علیہ السلام کی جان قربان. ورنہ نمازیں تھیں، روزے تھے، حج ہو رہے تھے، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، وہاں فقط ایک ایمان کی کمی تھی، علی کی ولایت کا انکار تھا. ایک سوال دے دیے انسانیت جانے دیجیے، خود بقائے شریعت، بقائے دین، بقائے تحفظ قرآن، بقائے قرآن، یہ سب کے لیے یہ قربانی ہے جو اسے مولانا حسین علیہ السلام کی ہے. اب ہماری بدقسمتی یہ رہی یا چال بازی رہی یا مکر رہا کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو گھٹایا اور گھٹا کے ہم نے محدود کر دیا کہ آپ کو معلوم ہے سیدنا حسین
نماز کے لیے جان کو قربان کر دیا۔ اکثر یہ جملہ سنتے ہیں ارے صاحب اسی نماز کے لیے تو قربانی دی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو بہتانا ہے، کم کرنا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ دے رہے ہیں؟ برا نہ مانیے، نماز کے لیے غلط میں سوچ رہا ہوں تو میری زبان جل جائے۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر ہم نے انصاف نہیں کیا امام حسین کی قربانی کے ساتھ۔ ہم نے فقط اتنا کہا ہے نماز کے لیے جان بچا، فلاں چیز کے لیے جان بچا، جان دے فلاں چیز کے لیے، فلاں کام کے لیے جان دے۔ جان بھائی اپنی دین کو تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے امام حسین علیہ السلام کی جان۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ اس میں ایک جز ہے جس کا نام نماز ہے، ایک جز ہے اس کا نام روزہ ہے، ایک جز ہے اس کا نام حج ہے، ایک جز ہے اس کا نام زکات ہے، ایک جز ہے اس کا نام تلاوت قرآن مجید۔ کل کو بچانے والے کو جز میں محفوظ کرنا یہ انصاف کا دعویٰ نہیں۔ اما حسین تو اس منزل سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور نہ یقین ہو تو تمام مسلمانوں کے درمیان متفقہ علیہ فیصلہ اعلان ہے، اور یہ روایت ہے اور اس میں کسی کو انکار نہیں ہے کہ جب نماز افضل ترین منزل پر پہنچتی ہے، افضل ترین منزل پر جب نماز پہنچتی ہے، اگر اس درمیان بیچ میں حسین حائل ہو جاتے ہیں تو نماز کے لیے انتظار کروایا جاتا ہے، مرضی حسین کی دیکھی جاتی ہے۔ آپ حساب سے بتائیے جو میں عرض کر رہا ہوں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ مسلمان شیعہ سنی شاہ عبد الحق محدث سے دہلوی ہوں یا دوسرے رائٹرز ہوں، انہی نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ جب اب نماز افضل ترین منزل، میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں افضل ترین منزل میں کہ نماز افضل ترین عبادت ہے، لیکن وہی نماز ہمارے آپ کے ذریعے ہو تو بھی افضل ترین عبادت ہے، لیکن جو نماز لے کے آیا جب وہ نماز پڑھ رہا ہو، نبی کریم خود نماز پڑھ رہے ہو تو نماز مومن کی میرا ہے، سجدہ نماز کی میرا، پڑھانے والا صاحب میرا ہے، اور نماز تحفہ میرا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں اتنی میراثوں کے درمیان اگر کچھ تو حسین آ جائیں گے تو اب آواز یہی آئے گی کہ جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے، آپ غور کریے، آپ جے بات پڑھیے جے بات سنیے تو ایک عجیب سا آدمی مجبور ہو جاتا ہے سوچنے کے اوپر کہ کون تھے حسین۔ ہمیں نماز ہو رہی ہے اللہ کے لیے، سجدہ ہو رہا ہے اللہ کے لیے، رکوع سجود ہو رہے ہیں اللہ کے لیے، ذکر ہو رہا ہے اللہ کے لیے، اور مشیت بھی وجہ میں ہے، مشیت بھی جھوم رہی ہے، اس لیے کہ حبیب سبحان ربی العالی کو بھی ہم دے کہہ رہے ہیں۔ میں ایک بات کروں آپ کے سامنے، میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر امام حسین علیہ السلام اس پہ آئے ہیں اور مشیت وجہ میں آئی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ سجدے کی حالت میں سبحان ربی العالی ہوتے ہیں، اپنے رب کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیا کہہ رہے ہو، آپ بتائیے انصاف سے بتائیے، ہم آپ کو کہتے ہیں سبحان ربی العالی ہو گیا تو یا تو دعائیں آ رہی ہوتی یا کسی چیز کا خیال ہوتا ہے، یا ہم وہی لٹی لٹائی بات بچپن نے سیکھی ہے کہ سجدے کی حالت میں ہو تو کہتا سبحان ربی العالی ہو گیا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ اب ہم نے آج تک یہی نہیں معلوم کہ وہ سبحان ہے تو کیسا ہے، اعلیٰ ہے تو کتنا ہے، یہ تو روٹین ہے۔ میں مولوی صاحب نے آ کے بتایا تھا جب نماز پڑھو تو اس طرح نماز پڑھو، امی نے نماز سکھائی تھی تو امی نے بتایا کہ نماز پڑھو تو سجدے کی حالت میں یہ کہنا، تو یہ تو ہم عادت کے مطابق کہتے ہیں، تو مشکل میں کیا میں کرتا ہوں، بس اتنا کہتے ہیں کہ کہہ کو چاہے نماز مومن کی معراج ہے، لیکن ان کو کیا معلوم ہے۔ لیکن جب نبی جو صاحب لولا کلمہ خلق الافلاق تھا، جو وجہ تخلیق کائنات تھا، جس کے سامنے کائنات بنی، جب وہ کہتا ہوگا سبحان ربی العالی ہو گیا۔ میں ایک مثال عرض کروں، ایک شاعر کلام پڑھ رہا ہو، پورا مجمع سکوت کے عالم میں بیٹھا ہو، جیسے بھی بیٹھے ہیں آپ، اور یہاں پہ 5-6 بچے چھوٹے چھوٹے آ کر بیٹھے، اور شاعر جیسے مصرع کہے پڑھے فوراً یہ بچے ہاتھوں کو بلند کرے، واہ واہ سبحان اللہ، کیا کہنا مصرع اللہ کا، واہ واہ طبیعت خوش ہو گئی، ارے بھی پیشہ مت ہوگی، واہ واہ کیا لفظ لگتی، واہ طبیعت خوش ہو گئی، اور جیسے دوسرا مصرع پڑھا اور جیسے شعر مکمل کیا تو بہت ہی کھڑے ہو گئے، نعرے لگانے لگے اور اس کو بجانے لگے، پھر مقرر ارشاد، واہ واہ واہ، روح خوش ہو گئی، طبیعت خوش ہو گئی، جیتے رہیے سلامت رہیے۔ آپ انصاف سے بتائیے وہ شاعر خوش ہوگا پڑھنے کے بعد؟ اگر کوئی بات میں کہے گا
سے بڑا شاعر استاد الشعراء وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا اور پورے کلام میں کسی ایک شعر کے اوپر وہ بزرگ شاعر کی طرف مخاطب ہو کر کہتے سبحان اللہ میاں رحمت ہوگی واہ 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 واہ. کیا آپ یقین جانیے کہ شاعر اس طرح سو نہیں پائے. اگر اس سے پوچھیں گے ارے وہاں تو خاموشی تھی, کوئی نہ واہ کر رہا تھا نہ آ کر رہا تھا, لگ رہا تھا کہ آپ ہندوستان میں پڑھ رہے ہیں لیکن آپ تو بڑے خوش ہو رہے ہیں. ارے کہیں جاتے تو تمہیں بھاڑ میں جا, کوئی سمجھے یا نہ سمجھے. جو شاعر کے سب سے بڑے استاد ہیں آج انہوں نے میرے کلام کی تعریف کی. تو ادب میں معرفت کے ساتھ تعریف ہوتی ہے تو کبھی مزہ نہیں ہوتا. جب صاحب معرفت تعریف کرتا ہے تو لطف آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری اور آپ کے سجدوں کو بس نماز کی مومن کی معراج قرار دیا, سجدے کی معراج نماز کو قرار دیا. لیکن جب حبیب سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہتے ہو گے, اب مشکل پڑھنے آتی ہوگی ہاں آج وہ اللہ میری تعلیم کر رہا ہے جو اس لائق ہے کہ میری تعلیم کر سکے. خدا کی قسم یہ پیک پہ پہنچی, واقعی میرا پہ پہنچی بھی بات ہے جو مدح ہو رہی ہے اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ ہے. اتنے میں پشت مبارک پر حسین آ گئے. اگر بڑا آدمی کو منظر دیکھ کے خوش ہو رہا ہو اور ڈسٹربنس ہو جائے, رکاوٹ پڑ جائے تو موڈ خراب ہوتا ہے. مشیت خوش ہو رہی ہے, حبیب سبحان ربی الاعلیٰ وہ بھی ہم سے کہہ رہا ہے, اتنے میں نوازہ کچھ پہ آ گیا, منظر کو یہ منظر میں ڈسٹربنس ہوا, اس کیب میں ڈسٹربنس ہوا. لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا بجائے ناراضگی کی مشیت اور وجہ میں آ گئی کہ حبیب آپ سجدے کو بھول دیجیے, اس وقت تک سجدے کو دیجیے جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے بدل رہا ہے. میں ایک بات سوچتا ہوں صاحب, اب یہاں ماشاء اللہ آپ مجھے سمجھ جاتے ہیں, ایک خاص بات میں سمجھتا ہوں میں اور وہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. مشیت جو وجہ میں مزید آئی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اکیلے میں جب تعریف ہو رہی ہوتی ہے تو جس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے اس کی تمنا ہوتی ہے کاش کوئی گواہ بھی ہو. اب حبیب تعریف کر رہا ہے, مشیت سن رہی ہے, مشیت کی ایک خواہش ہے کہ کوئی نہ کوئی گواہ ہو. اتنے میں امامت جیسے ہی گواہ بن کے آئی سے جو تو ملا ہے سجدے کو دور دلوا دیا گیا مرضی جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے. بس عزیزہ نگرامی ختم کی بات اسی حسین جس کی مرضی کا ارادہ تھا. جب امتحان کی منزلوں پہ آتا ہے تو اب تو یہ امتحان کی منزلیں ہیں تو وہی حسین کے آنکھوں میں آنسو. یہ سفر نہیں شروع ہوا ہے, یہاں سے ہم لوگ روتے ہیں سفر کو دیکھ کے ہی, سفر کو سن کے ہی, سفر کے واقعات جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں. لیکن میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح صبر کیا جن کو سب معلوم تھا کہ کیا 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 ہوگا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, آپ کے چلا مسلسل میں جسے سنتے ہی ہیں اور مقاصد بھی پڑھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تو یہ معلوم ہے کہ علی اکبر کے سینے پہ پرچی گرنے لگی, حسین پہنچے اور حسین تڑپتے ہوئے نظر آئے اور یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ بھیا میرے لال تمہارے مرنے کے بعد اس دنیا میں فاق یہ بھیا میری بیٹا میری آنکھ کا نور جاتا رہا. جناب عباس کی جن پر شہادت ہوئی ہے تو کمر ہاتھ تھام کے کہا کہ عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. ہم اس وقت کے درد کو دیکھ کے امام حسین علیہ السلام کی مظلومی کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں. یہ انصاف نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی مثبت سوال یہی ہے کہ حسین ہے وقت کے امام اور حسین کو معلوم ہے کہ کس بچے کے ساتھ کیسے مظالم ہوں گے. میں ایک بات کہوں آپ کے سامنے, ایک کینسر کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو, خدا نہ خواستہ اگر اس کو کینسر ہو جائے تو لاکھ دوسرے ڈاکٹرز کہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب ابھی 6 مہینے تک کوئی پریشانی نہیں, لیکن وہ 6 مہینے کا زندہ رہنے والا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ 15 دن بھی زندہ نہ رہ پائے. اس لیے جو ماہر ہے وہ اگر منرل واٹر بھی پیے گا اور پانی جا رہا ہوگا انہیل کر رہا ہوگا تو اس کو یہ خبر ہوگی یہ جو منرل پانی واٹر پی رہا ہوں یہ بدن کے کس جزو میں جا کر کتنا زہر بن جائے گا. اس کو درد اسی وقت سے ہونے لگے گا جب وہ پانی کا گھونٹ لے گا. اگر ایک جاہل آدمی کو اگر جان آدمی کو کینسر ہو جائے تو اگر 6 مہینے کا زندہ رہنے والا ہے تو ہو سکتا ہے 2 سال زندہ رہے. اس لیے کہ اس کو اس کے گزر اسباب معلوم ہی نہیں اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے کون سی چیز کے. تو عزیزاں گرامی جب ٹھوکر لگتی ہے تب درد کا احساس ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ ٹھوکر لگنے سے پہلے معلوم ہو جائے کہ وہاں پہ ٹھوکر لگے گی. حسین اس مظلوم کا نام ہے کہ جس کو بچپن سے معلوم کہ
حسین کو معلوم نہیں کیا ہو. ایک آیا ہے جس وقت ابو عرب امام حسین علیہ السلام کے پاس علی اکبر کی زبان ہونے کے بعد جو کہنے لگا حسین نواز رسول فرزند رسول میں نے سنا ہے کہ آپ کا کوئی بیٹا ہے جس کا نام علی ہے اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ آپ کے نام سے بہت مشابہ ہے. خوب رسول اللہ کی صورت لے کر دنیا میں آیا ہے. یہ فرزند رسول کیا بہت دور سے چلا رہا ہوں, کیا یہ گناہ گار بھی اس بچے کی زیارت کر سکتا ہے؟ تو کسی کو بھیج کے جب جناب علی اکبر کو امام حسین علیہ السلام نے بلایا ہے اور اس نے جناب علی اکبر کے چہرے کی زیارت کی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور جب علی اکبر کی زیارت ہو چکی اور علی اکبر چلے گئے تو امام حسین سے کہنے لگا کہ فرزند رسول میرے لیے ایک دعا اور کر دیجیے, ایک تمنا پوری کر دیجیے. کہا کون سی تمنا؟ کا دعا کریے کہ اللہ مجھے بھی ایسا ایک فرزند عطا کرے. تب روایت یہی تو جملے آپ سنا کرتے ہیں کہ امام حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اس سے کہا بھائی یہ دعا نہ منگوا. کہا فرزند رسول کیوں نہ دعا منگواؤں؟ کہا چاہیے بتا اگر اللہ نے دعا قبول کر لی اور تیرے پاس اللہ نے تجھے بچہ بیٹا عطا کیا اور جوان ہوا, یہاں تک کہ وہ 18 برس کا ہوا اور کسی راستے میں جا رہا ہو اور اس کے پاؤں میں اگر کانٹا ٹوٹ جائے گا تو اس وقت تو کیا کرے گا؟ تو روایت کے اندر یہی جملے ہیں کہ وہ بندوق تھا, ایک دیہاتی تھا, ایک وحشی تھا. گھبرا کے کہتا فرزند رسول میں اس سے پہلے دعا کروں گا کہ پروردگارا میری آنکھوں میں کانٹا ٹوٹ جائے اس سے پہلے کہ اس کے کمرے میں کانٹا ٹوٹے. ارے اتنا حسین بچہ اس کو کوئی تکلیف ہو جائے تو رسول اللہ کے طرف سے ایک جملہ کہا اے بھائی میں اسی لیے منع کر رہا ہوں دعا نہ مانگا. ارے جوان کی زیارت کی تھی کربلا کے میدان میں, یہ جوان جو مقتل بجائے گا تو کوئی تیر مارے گا, کوئی تلوار مارے گا, کوئی ڈنڈا مارے گا. جزاکم اللہ خیر جزا, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. سوائے کرنے امام حسین علیہ السلام کے یہ بات میں نے اس لیے پڑھا کہ حسین اس مضمون کا نام ہے کہ جس کو شروع سے معلوم ہے کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے. کس بچے سوچتا ہوں کہ جب جناب قاسم کو دیکھتے ہوں گے مسکرا کرتے ہوئے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں گے, اس لیے کہ کربلا کی تاریخ لاش نظر آتی ہوگی. جب علی اصغر کو دیکھتے ہوں گے تو جلال میں نظر آتا ہوگا. جب علی اکبر کو دیکھتے ہوں گے تو سینے میں پرچی کی ہڈی نظر آتی ہوگی. جب ابو فضل عباس کو دیکھتے ہوں گے تو میرے باتوں نظر آتے ہوں. جزاکم اللہ خیر. بس ایک واقعہ اور مجھے کو تمام کرو, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. سوائے کرنے امام حسین علیہ السلام کے کہ کربلا سے پہلے ان کربلا والوں کو معلوم تھا کہ کربلا میں کیا ہوگا. جناب زینب سلام اللہ علیہ ناقل ہے, جناب عباس کی بارگاہ بھی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ناقل ہے کہ جناب عباس کو ایک بار امام حسین علیہ السلام نے بلایا, کہا بیٹا بھیا عباس مجھے پانی پلا دو. تو روایت کہتی ہے کہ جلدی سے دوڑتے ہوئے گئے, ظرف آب دینے ہوئے آپ نے آقا کی خدمت میں آئے اور آقا کو ظرف آب دیا. جیسے ہی پانی کا ظرف آپ کے ہاتھوں میں آیا آپ نے اس پانی کو تناول نوش فرمایا. نوش فرما کر جب ظرف واپس کرنے لگے تو جناب عباس کو بڑی حسرت سے دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ عباس آج تو میں نے تمہیں آواز دی, تم نے مجھے پانی پلا دیا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں آواز دے رہا ہوں کہ تم لبیک نہ کہو گے. جناب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس واقعے کے 6-7 روز بعد ایک بار میری نگاہ فضل عباس کے اوپر گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ چہرہ سر, آنکھیں سوجی ہوئی, آنکھیں سرخ ہو گئی. میں نے قریب بلایا, میں نے کہا بھیا عباس خیریت تو ہے, یہ کیا ہو گیا ہمارے چہرے پر, یہ چہرے پر زردی کیوں ہے, یہ آنکھیں سرخ کیوں ہیں؟ ہاں شہزادی کچھ نہیں. کہا اپنی شہزادی کو بھی نہیں بتاؤ گے؟ کہا نہیں شہزادی کچھ نہ پوچھیے آپ. کہا شہزادی عباس کو میں زینب کا حق کا واسطہ. اب جیسے ہی جناب زینب نے اپنے حق کا واسطہ دیا جناب عباس کے ہاتھوں میں آنسو آ گئے. روتے ہوئے کہنے لگے کہ شہزادی میرے آقا نے مجھ سے یہ فرمایا ہے, جب سے یہ فرمایا ہے میں نے سونا چھوڑ دیا ہے. نہ جانے کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ میں سو رہا ہوں, میرا مجھے آقا مجھے آواز دے, میں آواز دے پر لبیک نہ کہہ پاؤں. جس پر جناب عباس کے لیے جناب زینب پہنچی آقا کے حضور میں